آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضور نے اور کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمیں عقیدہ ہی تو دیا ہے، تو کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم ہر وقت اللہ کے محبوب کے نغمے ترانے نعرے مارتے اور آپ سے محبت کے دعوے کرتے تو کم از کم اور نہیں تو اسی بات پہ جمع ہو جاؤ، اسی بات پہ اکٹھے ہو جاؤ کہ جس نبی لاجپال کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو اسی محبوب کے عقیدے پہ آ جاؤ نا۔ اللہ کے محبوب نے عقیدہ نہیں دیا اور کیا کیا حضور عقیدہ ہی دینے تو آئے ذرا، حضور اپنے مالک کے ساتھ جوڑنے کے لیے تو آئے، غیروں سے ہٹا کے اپنے رب سے ملانے کے لیے تو آئے۔ اس وقت کوئی کہیں گرا ہوا تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کسی مورتی کے سامنے، کوئی کسی بت کے سامنے، کوئی کسی چڑیل کے سامنے، کوئی کسی دو پری کے سامنے، آپ نے سب کو خیر سے فرمایا وہ جھوٹوں خداؤں کی طرف کیا جا کے کرتے ہو؟ اپنے حقیقی مالک کی طرف آؤ۔ اور جب اپنے مالک حقیقی سے ملایا نا، پھر صحابہ کو، اہل بیت و اطہار کو وہ چس آئی ہے، وہ لذت ملی ہے کہ پھر اس در کو چھوڑ کے کوئی گیا ہی نہیں ہے، اسی در کے اوپر آ کے بیٹھ گئے۔ وہ عقیدہ، اس عقیدے کی آج ضرورت ہے۔ ہماری پریشانیوں کے سب سے بڑے اسباب میں سے پہلا سبب جو ہے وہ بد عقیدگی ہے، لہذا اپنے عقیدوں کو صاف کریں، اپنے مالک کے ساتھ اپنا عقیدہ وابستہ کریں اور مضبوط کریں، اس کے ساتھ اپنا رشتہ یوں مضبوط کریں کہ میرے رب اور آپ کے اور میرے اس رب ذوالجلال کے بیچ اس کے درمیان، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے، بس وہی معبود حقیقی ہے۔ عبادت، بندگی، ریاضت فقط اسی کی، نظر منن فقط اسی کی۔ میرے آپ کے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے کوئی شریک کھڑا کرے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دنیا جہان میں سب سے بڑا گناہ یہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے کوئی شریک کھڑا کرے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم غور نہیں کرتے، ہم ان کو بڑا لائٹ سے لیتے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی ہم باتیں سمجھتے ہیں۔ یہ جو اس وقت یہ جو خرافات چل رہی نا، ہم ان کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، بڑا حقیقت، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اے قائم دے تعویذ، اے جادو ٹونے دے تعویذ، اے کسی کو مارنے دے تعویذ، اے رزق واسطے تعویذ، حتیٰ کہ اپنی بھی مشکلات کے لیے کسی عیسائی کے پاس، کسی چوڑے کے پاس، کسی غیر مسلم کے پاس جا کے ان کا حل کروانا، ہم ان کو لائٹ سے سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آ کے آپ اس کو اسلام اور ایمان کے سانچے میں اور آئینے میں آ کے دیکھیں گے نا تو یقیناً یہی شرک ہے، یہی چیزیں اپنے مالک کے ساتھ اس کے مد مقابل ٹھہرانے والی چیزیں، ان سے باز ہے۔ ایسا نہ ہو، جو بھی خوشی، غمی، رزق بساط، رزق کی تنگی، فراوانی، بندش، رکاوٹ، جو کچھ بھی کرنے والا ہے وہ فقط میرا اللہ کرنے والا ہے۔ اس عقیدے کو مضبوط کریں، اور یہی تعلیم میرے آپ کے جامع اماموں کے والی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم آپ کی حضور نے دی ہے۔ انہی گندگیوں سے اٹھا کے حضور نے ہمیں اپنے رب کے ساتھ ملایا تھا، ہمارا تزکیہ کیا تھا، ہماری صفائی کی تھی۔ آج جو صفائیاں آپ نے فرمائی تھی، جو عقیدوں کو صاف کیا تھا، جو اعمال کو صاف کیا تھا، آج پھر ہم دوبارہ بیک آ کے ہم ان گندگیوں کے ڈھیروں کے اوپر پھر آ کے بیٹھ گئے۔ جو آپ نے صفائیاں فرمائی وہی انہیں کے اوپر پھر آ گیا۔ قرآن مجید برہان رشید نے آپ کے مقصد کو بیان نہیں کیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ میرے نبی جو میرے محبوب تشریف لائے وہ آپ کو تعلیم دینے کے لیے آئے، وہ آپ کو تعلیم سکھانے کے لیے آئے، آپ کی تربیت کرنے کے لیے آئے۔ والحکمہ، تمہیں سیاح بنانے کے لیے آئے، تمہیں دانا، تمہیں عقل مند، تمہیں حکمت والی باتیں سنانے کے لیے آئے تاکہ تم دانا بن جاؤ۔ وَيُزَكِّيَ، اور وہ تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے، وہ تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے۔ حضور ہمارے منوں کو، تنوں کو پاک کرنے کے لیے آئے، ہم پھر دوڑ کے ادھر آ جاتے ہیں۔
ہمارے سامنے جب کوئی حضرات آ جاتے ہیں نا یوں یہ قصے کہانیاں لے کے، جب انہیں یہی قرآن مجید حدیث پاک کی روشنی میں جب بات کا جواب دیتے ہیں نا تو سمجھاتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، چھوڑو باز آؤ، توبہ کرو، دفع کرو، کوئی حقیقت نہیں اس تعویذ کے اندر، دھاگوں کے اندر، اور یہ جو تم کر رہے ہو نا کوئی ان کے اندر حقیقت نہیں۔ اور جی میرے فلاں نے بڈھا بنا کے میرے بارے میں لایا ہے، کوئی تڑا پرانا میرے بارے میں بنوا کے لایا ہے، مجھے فلاں عامل باوے نے ڈبے پیر نے مجھے کہا ہے کہ قبرستان میں تیرے حق میں اس نے فلاں چیز داب کے رکھ دی۔ تو جب انہیں جواب دیتے ہیں نا تو آگے سے وہ کہتے ہیں جناب نہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے ہوا ہے نا اس میں بھی شک نہیں ہے۔ پھر لاجواب ہو جاتے ہیں، کیا کرے گا، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سمجھانے کے بعد بھی واپس نہیں آ رہے۔ تو یہی تو ریزن ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث، ایک معیار کے سامنے ہم یوں اکڑے ہوئے ہیں، تو شفا کیسے ملے گی؟ جس وجہ سے ہم بیمار ہوئے، جب تک وہ بیماری ہم ترک نہیں کریں گے، اس بیماری کے اسباب چھوڑیں گے نہیں، تو شفا کیسے ملے گی؟ تو یہ اسباب ہیں، اب ان کے علاج اور معالجہ وہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا تھا۔ اس کا علاج اللہ جل شانہ کلام مجید برہان نشید میں اگلے مقام پہ وہ فرما رہے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو۔ نمبر 1 عدل کرو، نمبر 2 کہ احسان کرو، اور نمبر 3 اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ یہ 3 نسخے ہیں، ان تینوں پہ آ جاؤ۔ آج اگر امت ان کے اوپر آ جائے، ان تینوں کے اوپر، تو آپ باہر دیکھنا کہ پھر سے وہ باہر لوٹ آئے گی، کسی تعویذ سے، رق سے، دھاگے سے۔ اور یاد رکھیں پیسے روپے سے، پیسہ آ جائے، روپے آ جائے، پراپرٹی آ جائے، بیلنس آ جائے، بڑی گاڑیاں آ جائیں، محلات آ جائیں، بنگلے آ جائیں، ہم سارے امیر کبیر ہو جائیں، اگر ان کمیونٹیوں سے باز نہیں آئیں گے، بدعقیدیوں سے باز نہیں آئیں گے، ان کمیونٹیوں سے باز نہیں آئیں گے، تب تک ہم پرسکون نہیں ہو سکیں گے۔ کبھی سکون نہیں آ سکتا، کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کبھی روحانی اور جسمانی شفا نہیں مل سکتی جب تک ان کمیونٹیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ تو شفا کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے عدل کی طرف آؤ، اور عدل کچہری والوں کے لیے صرف ضروری نہیں، عدل ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہم بھی عادل بنیں، ہم بھی منصف بنیں، اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے، چاہے غریب ہو، چاہے ماندہ حال ہو، چاہے ہمارے حالات تلخ ہو، چاہے ہمارے وسائل تھوڑے بھی ہو، اس میں رہ کے بھی جتنی ہماری کیپیسٹی وہاں اتنا عدل کریں۔ نمبر 1 عدل کریں، نمبر 2 احسان کی طرف آئیں۔ احسان قرآن مجید کا جامع لفظ ہے جس کے معنی تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے سلیس اور عام فارم جو معنی ہے وہ احسان کا معنی نیکی، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ مفہوم مطلب یہ ہے اگر تم احسان کرو گے نا تو میں بھی تمہارے اوپر احسان کروں گا۔ اور کیا خوبصورت مالک نے قبولیت فرمائی ہے، وہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، فرمایا بے شک میں محسنین سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرے، وہ ہم گنہگار بھی ہو نا، گناہ کر بھی رہے ہیں، ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ چاہے میں گناہ گار بھی ہوں نا مالک مجھ سے محبت کرے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں، اگر مالک کی نظر میں جچنا چاہتے ہیں، محبوب بننا چاہتے ہیں، یعنی محبوب الہی بننا چاہتے ہیں نا، تو بس آؤ محسن ہم بن جائیں، مالک ہمیں اپنا محبوب بنا دیا، محسن ہم بن جائیں۔ وہ فرماتا ہے بے شک میں محسنین کو پسند کرتا ہوں، میں محسنین سے محبت کرتا ہوں۔
تو اگر ہم مالک کے محبوب بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے، وہ ہم سے پیار کرے، تو محسن ہم بن جائیں، مالک محبوب ہمیں بنا دے گا، محسن ہم بنے وہ محبت فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، ایتھا ذی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی تو یقیناً یہی ہماری کامیابی ہے۔ مصیبتوں مشکلوں سے نکلنے کا حل اور اس کا علاج یہی ہے، ان تینوں چیزوں کے اوپر جمع ہو جائے۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی بہت بڑی عمدہ نعمت ہے، مالک جنہیں عطا کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اندازہ خیال نہیں ہوتا کہ صلہ رحمی مالک کی نظر میں کتنی مقبولیت رکھتی ہے، کتنی